آج 60 رول پراٹھے یتیم بچوں میں تقسیم کیے۔ السلام علیکم، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہوں اسد پراٹھے والا، اور میں نے تقریباً کچھ مہینے پہلے اپنی جاب چھوڑ کر رول پراٹھوں کا اور باربیکیو کا بزنس شروع کیا تھا، جو میں اپنے کنوارے ہاتھوں سے بناتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں باہر سے لوگ اوورسیز ہمارے جتنے پاکستانی ہیں وہ ہمیں آرڈرز دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے بھیجنے ہیں، آپ ان کا کھانا بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو ہمیں ایک فیمیل نے پیسے بھیجے کہ میں آپ کو پیسے بھیج رہی ہوں، آپ ان کے رول پراٹھے بنا کر یتیم خانے میں جا کر ان بچوں میں تقسیم کر دیں جن کے پاس آپ جاتے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں گھر سے نکلا، اپنی شاپ پر پہنچا، صفائیاں کی، کاؤنٹرز وغیرہ سیٹ کیے، چکن کو کاٹا، چکن کو کاٹ کے اس کے بعد میں نے چکن کو واش کیا اور میرینیٹ کیا۔ میرینیٹ کرنے کے بعد چکن کو میں نے باربیکیو پر پکا لیا۔ اس کے بعد میں نے رول پراٹھے بنانے کے لیے پراٹھے بنائے۔ پراٹھے بنانے کے بعد میں نے چکن باربیکیو پر جو پکا ہوا تھا وہ پراٹھوں میں ڈالا، کیونکہ بچوں نے کھانے تھے، اس وجہ سے میں نے ملائی بوٹی اس میں ڈالی۔ ملائی بوٹی میں مسالہ زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے بچوں کا خیال کیا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مینیو میں ہمارے رول پراٹھے ہماری اسپیشلٹی ہے، بہت مزے کے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج بچوں کو بھی کھلایا جائے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز ڈالے، پیاز ڈالنے کے بعد اپنی اسپیشل بنی ہوئی سوس ڈالی۔ یہ ہماری اسپیشل سوس ہے جو رول پراٹھے میں چار چاند لگاتی ہے۔ تو میں نے بچوں کے لیے بہترین اور مزیدار قسم کے 60 رول پراٹھے تیار کیے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جب بھی کھانا تقسیم کرتے ہیں زیادہ تر بچوں کے پاس ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہ یتیم بچے بن ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کسی چیز کی فرمائش کریں تو ہم فوراً بھاگتے ہیں اپنے بچے کو رول پراٹھا، پیزا، جس چیز کی فرمائش کریں ہم ان کو لا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بیچارے بچے یتیم خانے میں رہتے ہیں، ان کی کوئی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ بے شک ان کو وہاں پر کھانا وغیرہ سب کچھ ملتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کا پیار اور وہ چاچوؤں کا اور ماموں کا پیار اور وہ ان کی جو خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ پیار ان کو نہیں ملتا۔ تو یہ بچوں کے لیے 60 رول پراٹھے تیار ہو گئے۔ یہ 60 رول پراٹھے تیار کرنے کے بعد میں نے ان کو شاپر میں پیک کرنا شروع کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہم کھانا زیادہ تر ہسپتالوں میں ان بچوں کے پاس اور یہ جو جھونپڑیوں والے اور رکشوں والے مستری مزدور ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جا کر تقسیم کرتے ہیں۔ میں اس لیے ان لوگوں کے پاس تقسیم کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ ایسی چیزیں کبھی کبھار کھاتے ہیں، یہ بیچارے 500 600 دہاڑیوں والے ہوتے ہیں۔ تو رول پراٹھے پیک کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے بیت جمیلہ فاؤنڈیشن، جہاں پر 50 سے 60 یتیم بچے رہتے ہیں۔ بچوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا سب بچے مجھ سے چپک گئے، کیونکہ میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوں۔ ہم کافی دفعہ بچوں کے ساتھ پہلے بھی کھانا کھا کر آئے ہیں اور بچوں کو پارک بھی لے کر گئے تھے، ہم بچوں کو انجوائے کروا کر آئے تھے۔ تو سب بچے بے صبری سے میرا انتظار کر رہے تھے کہ جلدی سے اسد بھائی آئیں اور ہم رول پراٹھے کھائیں۔ یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بیچارے بچے ہیں جن کو ماں باپ کا پیار نہیں مل سکا، اور اتنے پیارے ہمارے یہ پھول ہیں، ہمارے پاکستان کے یہ فیوچر ہیں۔ تو وہاں پر جا کر میں نے بچوں کو رول پراٹھے وغیرہ سرو کیے، اور سب بچے میرا منہ دیکھ رہے تھے کہ اسد بھائی اس کو کیسے کھانا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اب ظاہری بات ہے بچوں نے یہ چیزیں پہلی دفعہ دیکھی ہیں۔ بچے یتیم خانے میں تو روٹی سالن وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں باہر جا کر بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھاتے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے کس کے ساتھ باہر جا کر کھائیں۔ تو پھر میں نے بچوں کو رول پراٹھا وغیرہ کھول کر دیا، تو میں نے کہا دکھاؤ میں آپ کو کھول کر دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طرح کھاتے ہیں۔ تو میں نے بچوں کو رول پراٹھے کا ریپ پھاڑ کے دیا اور بچوں کو بتایا کہ اسی طرح اس کا ریپ پھاڑتے جاؤ اور اس رول پراٹھے کو کھاتے جاؤ۔ بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسد بھائی رول پراٹھا تو بہت مزے کا ہے، ہمیں بہت پسند آیا۔ اب یہ دیکھیں کتنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کو ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے۔ اس ہاؤس میں ہم نے سارے بچوں کو کھانا دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم دوسرے ہاؤس میں چلتے ہیں۔ اس یتیم خانے میں مختلف گھر بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہر گھر میں تقریباً 8 سے 10 بچے رہتے ہیں۔ اس گھر میں کھانا تقسیم کرنے کے بعد یہ ہم آ گئے اگلے گھر میں، یہاں پر بھی 8 سے 10 بچے تھے، ان کو بھی ہم نے رول پراٹھا وغیرہ دیے اور ان کو ہم نے بتایا کہ کس طرح کھانے، اور بچوں نے بڑے مزے سے کھائے۔ اس کے بعد ہم اگلے گھر میں گئے، وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے معصوم سے اتنے پیارے پیارے بچے تھے، ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے رول پراٹھا کھلایا اور بہت خوش ہوئے کہ اسد بھائی آپ روز یہاں پر آیا کریں، جب آپ آتے ہو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کہ کتنے پیارے پیارے معصوم بچے ہیں جو بن ماں باپ کے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یار اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہلکا سا رو دے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے تو پورا گھر کیسے بھاگتا ہے، اس کو وہ چیز لے کر دیتا ہے۔ یہ بیچارے بچے یہاں پر ماں باپ کے بغیر رہ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں۔ یہ جتنے یتیم بچے یہاں پر رہ رہے ہیں یہ ایسے بچے ہیں یا تو جن کا والد فوت ہو چکا ہے، ماں بچوں کو پال نہیں سکتی، بہت غریب ہے، وہ یہاں چھوڑ جاتی ہے، یا تو پھر ایسے بچے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں، یا پھر تیسری کیٹیگری ایسی بھی ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں طلاق ہو گئی اور ماں نے بچوں کو یہاں پر چھوڑ دیا، غربت کی وجہ سے وہ بچوں کو پال نہیں سکی۔ اس کے بعد ہم ایک اور گھر میں گئے، وہاں پر بھی میں نے بچوں کو رول پراٹھے دیے، لیکن بچوں نے ضد کی کہ اسد بھائی پہلے آپ ایک ایک بائٹ لو، ہم پھر کھائیں گے ورنہ ہم نہیں کھائیں گے۔ بچوں کا اتنا پیار دیکھ کر مجھے سچ میں رونا آ گیا، تو میں نے بچوں سے ایک ایک بائٹ لی اور سب بچوں کو کھانا کھلایا، الوداع کیا اور واپس اپنی دکان پر آ گئے۔ دکان پر آ کر میں نے کسٹمرز کے ساتھ ڈیلنگ کی، کسٹمرز کو رول پراٹھے اور جو جو چیز تھی بنا کر دیتے گئے۔ اس کے بعد ہمارے کلوزنگ کا ٹائم ہو گیا، کلوز کی اور ہم اپنے